السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں آفات اور آزمائشوں میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن و سنت کے حوالے سے، پھر ہم اپنی زندگی کو آسان بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کامیاب بھی کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً دیکھیں کہ ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اس سے آپ کو مکمل سکون مل جائے گا۔ ہر مسئلے کا حل ڈھونڈے پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا، آئندہ کیا کرنا ہے سوچیں۔ ہم پر مشکلیں دو وجہ سے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو انسان امتحان ٹیسٹ کے لیے پیدا ہوا ہے، خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے آزمائے جائیں گے۔ انسان کے صبر اور شکر کو آزمایا جاتا ہے۔ حقوق العباد بہترین ہونے چاہیے، یہ بھی آزمائش اور ٹیسٹ ہیں۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالیں۔ ہر انسان کی آزمائش اور امتحان الگ الگ ہے۔ اگر ایک عذاب میں ہے تو دوسرے کا وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کو تکلیف اور پریشانی میں ہے تو ہمیں اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کیا کرنا ہے۔ کسی کے مرنے پر بھی یہ سوچیں کہ یہ چلے گئے، ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے اور صبر کریں، اور صبر کا ٹیسٹ ہے۔ بخار آ کر چلا جاتا ہے لیکن اصل چیز ہمارا رویہ ہے، تو امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور مریض کیا کرتا ہے۔ بخار سے مراد اب ہر مریض اور ہر تکلیف ہے۔ رات کو کھانے پینے کی چیز ڈھانپ دیں، یہاں تک کہ پانی کا ٹینک بھی ڈھانک دیں، کیونکہ ہر سال ایک رات وبا اور نازل ہوتی ہے جس سے وبا پھیل جاتی ہے، چاہے کہ نہانے کا پانی ہو یا پینے کا، سب ڈھک کر رکھیں۔ اجتماعی اور انفرادی دعائیں بھی مانگیں۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ انہیں اس آزمائش کو ان کے لیے اپنا قرب کا سبب بنا دے۔ تمام احتیاطی تدابیر اور دعاؤں کے بعد اگر کوئی تکلیف اور بیماری آ گئی تو سوچیں کہ میری تقدیر میں لکھی تھی، اس لیے یہ تکلیف آئی ہے اور یہ ٹیسٹ ہے اور آزمائش ہے۔ اب ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور سوچنا ہے کہ اللہ کی مرضی اور حکمت خداوندی سے مجھے یہ تکلیف آئی ہے، بس صبر کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس تکلیف میں بھی کوئی خیر ہے۔ اللہ عافیت کی دعاؤں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگیں۔ لوگوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ سمجھائیں، جہاں اللہ کا ڈر ضروری ہو وہاں اللہ سے ڈرائیں، اور جہاں پیار اور محبت کی ضرورت ہو اللہ کے پاس محبت کے ساتھ لائیں، یعنی اللہ سے ڈریں بھی اور محبت بھی کریں۔ اگر بیماری میں صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی میں وہ مر جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، یعنی مریض کو جو حوصلہ اور ہمت دلائیں، عیادت میں جائیں، ایسے انسان کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بیمار بھی دعا کریں اور صحت مند بھی، تاکہ بلا ٹل جائے، کیونکہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں دعائیں مانگنے سے۔ صدقہ کریں، جو بھی میسر ہے، ہر قسم کی بیماری دور ہوگی۔ جس نے صبح شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء مکمل پڑھا، اسے اچانک کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیء، مصیبت اور گھبراہٹ میں پڑھیں۔ مریض کو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے یا تم پر جادو ہو گیا ہے۔ کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ محبت سے بھی ہوتا ہے۔ جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ آپ حالات تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ایسے طریقے سیکھیں جس سے آپ پرسکون رہیں اور ہر حال میں خوش رہیں۔ یہ علم صرف علم دین سے حاصل ہوگا۔ زندگی میں خود کو پرسکون رکھنا سیکھیں صبر اور شکر سے، کیونکہ لوگ شیطان سے مل کر اللہ کے کام کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا کام کرنے والوں کو اللہ خود مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو کیوں مدد نہیں کرے گا۔ خود کو پرسکون کرنے اور رکھنے کے گر سیکھیں، سب کام آسان ہو جائیں گے۔ پریشان ہونا چھوڑ دیں، ہر تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے۔ دل کی لذت دراصل صبر کرنے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ نہ ناپا جائے گا، نہ گنا جائے گا، نہ تولا جائے گا، یہ بے حساب صبر کرنے والے کو دیا جائے گا۔ یعنی خود کو روک لیں اور نیگیٹو رویہ نہ اپنائیں۔ ہم موڈ کے محتاج اس وقت ہوتے ہیں جب ہم بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ایمانی لحاظ سے خود کو مضبوط اور ریگولر کریں، موڈ کو چھوڑ دیں، بس عمل کریں۔ قرآن اور حدیث اور ہمارے دین نے مشکل سے مشکل کو آسان سے آسان کر کے دکھایا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علم کے ساتھ عمل کریں، دین سیکھیں اور سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔